ماحول اچھا بنے گا کیونکہ عوام نے بہرحال حقائق تک پہنچنا ہے. سیاست میں کارکردگی کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہر ووٹر میں یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر کسی کی حمایت کرے یا کسی کی مخالفت کرے. وہ سنجیدہ انداز کے ساتھ سوچے کہ ملک کی ترقی کا سفر جو ہے وہ کیسے شروع کیا جا سکتا ہے اور کون اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ لوگ جو ہیں تو گزشتہ 1.5 سال کی حکومت اور 3.5 سال کی حکومت کا موازنہ کرتے ہیں. یہ شاید مسئلے کا حق ادا نہ کرے. بنیادی بات یہ ہے کہ 2017-18 میں پاکستان کی جو سالانہ جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 6-6.5% تک چلی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جو 3-3.5 سال گزرے اس میں ہم نے وہ دن بھی دیکھا جب مائنس پہ چلی گئی تھی, زیرو سے بھی نیچے چلی گئی تھی. تو اس وقت پاکستان دنیا کی معیشت کا 24ویں نمبر پہ آیا ہوا تھا جی. اور اگر اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہوتا تو آج انڈیا میں اگر G20 کا ایک سمٹ منعقد ہوا تو پاکستان بھی اس میں شامل ہوتا آج. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان 3.5 سالوں میں ہم 47ویں درجے پہ چلے گئے ہیں. اتنا پیچھے دھکیل دیا ہمیں انہوں نے. اور جب ہم نے حکومت چھوڑی 17-18 میں میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں, تو اس وقت ہمارے پاس ریزرو میں کوئی 16-17 ارب ڈالرز تھے جی. اور پھر 3.5 سالوں میں جو ہمارا پیسہ گرا ہے تو ہماری زر مبادلہ کے ذخائر 2 ارب ڈالر پہ آ گئے تھے جی. ابھی 1.5 سال میں ہم نے پھر 10-12 ارب تک پہنچائے ہیں. اور قرضوں کا جو حجم تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ شاید سابقہ تمام حکومتیں ملا کر بھی اتنا قرضہ نہیں لیا تھا. لیکن میرے خیال میں ان 1.5 سالوں میں 6 ارب ڈالر تو ہم نے ادا کر دیے. 6 ارب ڈالر ہم نے ریشیڈول کر دیے. 2-3 ارب ڈالر کے لیے بات چیت چل رہی تھی مختلف ممالک کے ساتھ جنہوں نے قرضے دیے تھے ہمیں. تو ملک جو دیوالیہ پن کے بالکل قریب تھا اور ممکن تھا کہ عالمی ادارے اس کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیں, وہاں سے نکال کر ہم نے نئی نگران حکومت کے حوالے کیا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اشارات دیتی ہیں آپ کو آگے بڑھنے کی. تو آگے بھی قوم نے اسی بات کو دیکھنا ہے کہ میگا پروجیکٹس جو ہیں تمام منجمد ہو گئے تھے. اگر چائنا نے 70 ارب ڈالر پاکستان میں پھینکے اور گوادر سے لے کر کاش غر تک ایک بہت بڑی تجارتی شاہراہ انہوں نے بنانے کا فیصلہ کیا, تو آپ بتائیں کہ دنیا کا ایک سپر پاور اور اس کا تجارتی راستہ پاکستان بنے, پاکستان کے ہاتھ میں کتنی بڑی قوت آ جاتی ہے جی. تجارتی لحاظ سے بھی اور جغرافیائی لحاظ سے بھی جو پولیٹیکل طاقت ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ہم اس حوالے سے اور بھی تجاویز رکھتے ہیں خطے میں پاکستان کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مستقبل میں کیا منصوبے ہونے چاہیے. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن یہ کہ ایک شخص جھوٹ بھی بولتا ہے, سیفر لہراتا ہے, جھوٹا خط لہراتا ہے, صبح ایک بات کرتا ہے شام کو دوسری بات کرتا ہے, ایک دن وہ گردن پکڑتا ہے تو دوسرے دن وہ جوتے چاٹتا ہے. اب اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار, یہ تو پھر ہم فکری لحاظ سے نظریاتی لحاظ سے ملک کی مفاد کے حوالے سے بالکل ہم بھی دیوالیہ پن کا مظاہرہ کریں گے. آپ نے سائفر کی بات کی, سائفر کیس کی آج سماعت بھی تھی, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر 14 سال کی بتایا جا رہا ہے شاید قید ہو, تو الیکشن میں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو کن کو فائدہ ہوگا؟ آپ کے تعلقات جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے کیسے ہیں؟ دیکھیے, جو چیز عدالت میں ہے اس پر تو میں تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ عدالت کا اختیار ہے. وہ قانون و آئین کے مطابق جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے کہ ملک کو اس جگہ تک کیوں پہنچایا گیا, ملک میں جھوٹ کیوں بولا گیا, دن رات جھوٹ بول کر لوگوں کی ہمدردیاں کیوں حاصل کی گئیں, ریاستی مقامات پر کیوں حملے کیے گئے, ان اداروں پر کیوں حملے کیے گئے. میرے پاس یورپ کے بڑے اہم ملک کے ڈپلومیٹس آئے تھے اور
वो बाकायदा उनकी हमदर्दी में बात कर रहे थे कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी पर हमें बड़ी तशवीश है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐ काश कि आपको ये तशवीश उस वक्त भी होती जब मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला वो आप किसी क्लास में रह रहा था जी। आपको उस वक्त भी ये हमदर्दी होती कि जब उनकी बेटी उनके साथ जेल में थी और उनके आपस में मुलाकात बंद थी। आपको उस वक्त भी ये हमदर्दी होनी चाहिए थी कि फरियाल तारपुर को ईद की रात जो है वो अस्पताल से उठाकर जेल भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होती रहीं और आप लोग जो हैं उस वक्त आंखें बंद किए हुए थे, तुम्हारे कोई एहसासात नहीं थे। आज तुम्हारा वो एजेंट जो तुम्हारे एजेंडे पर पाकिस्तान में काम कर रहा था, जब उसको शिकस्त हो गई तो आज तुम्हारे उनके साथ हमदर्दियाँ पैदा हो गई। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे फलां मकामात पर हमले हो जाते आपके मुल्क में तो आप क्या करते? उन्होंने कहा हमारे मुल्क में कानून हरकत में आता। तो मैंने कहा अमेरिका में जो हमला हुआ एक रियासती अहम मकाम पर, तो ट्रंप को जिम्मेदार करार दिया गया और अदालत ने उनको बात को तो सज़ाए मौत तक दे दीजिए। तो ये चीज़ें मैंने कहा पूरी दुनिया में हैं, तो पाकिस्तान में आप अदालतों को इस बात का हक क्यों नहीं देंगे कि यहाँ पर वो भी कानून के मुताबिक जो है ऐसे लोगों के खिलाफ निपटें जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं। और हथियार उठाए गए। अब हथियार अगर तालिबान उठाता है तो वो दहशतगर्द, और अगर हथियार टाइगर उठाता है तो फिर वो क्या चीज़ होगा जी। तो इसमें हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमें मुल्क के लिए देखना चाहिए, उसके अमन व अमान के लिए इक़्तिदार आती जानी चीज़ है जी। पाकिस्तान जमहूरी दुनिया में इक़्तिदार कामयाबी भी आर्जी होती है, शिकस्त भी आर्जी होती है। अगर कोई आज हार गया तो समझो कि कल ही फिर आ सकता है। तो कोई इंतकामी कार्रवाइयों के नीयत से किसी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, उसकी तजलील करना और जलसे में बड़े बड़े अल्फाज में कहना मैं उनके साथ ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, ये सियासी तौर पर नाबालिग होने की दलील हुआ करती है, इमेच्योरिटी होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।